مصطفیٰ مدینے کے تاجدار کے نام پر آپ اپنے وقت کو صرف کر رہے ہیں. یہی جو اوقات ہے، اسی اوقات کے بارے میں کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب نیکیوں کا پہاڑ ہمارے سامنے لا کر جب رکھے گا تب ہم حیران رہ جائیں گے. اللہ اکبر، یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو آواز آئے گی، سنو، جہاں پر اللہ اس کے رسول کی محفل سجا کرتی تھی، تم اپنی دکان کو چھوڑ کر، کھیت و کھلیان کو چھوڑ کر، نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر، تمام کاموں کو چھوڑ کر تم اللہ اس کے رسول کی محفل میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ انہی کی نیکیاں ہیں جو تمہارے سامنے پہاڑوں کے مثل سامنے میں حاضر ہے. بولے سبحان اللہ. حضرات محترم، یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے. ہم دنیا دار ہم کو نہیں بننا ہے، بلکہ ہمیں دیندار بننا ہے. اس لیے دیندار بننا ہے کیونکہ ہمیں درس دیا ہے ہمارے علماء کرام نے، ہمیں درس دیا ہے بزرگان دین نے. جب بزرگان دین کی تعریف کو ہم پڑھتے ہیں، کتابوں کے اوراق میں پڑھتے ہیں، کبھی کبھی آنکھ سے آنسو گر جاتے ہیں کہ یقیناً کیسی زندگی وہ گزار کر گئے ہیں. آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم بن ادہم کا نام سنا ہوگا. آپ بلخ کے بادشاہ تھے. جب آپ بادشاہ تھے تو بادشاہ ہونے کے باوجود آپ سوچیں، جو بادشاہ ہوگا اس کو کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی ہے، نہ دولت کی، نہ ثروت کی، نہ شہرت کی، نہ زمین و جائیداد کی، نہ ہیرے جواہرات کی، نہ سونا چاندی کی، نہ کوئی تخت و تاج کی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. لیکن اب دیکھیں ان کی زندگی کا ذرا سا مطالعہ کرنے کے بعد اب احساس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس کے دل کو بدل دے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. جانتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایسے بڑے بادشاہ تھے کہ جب آپ سارے کاموں کو نپٹانے کے بعد جب آپ گھر میں آتے آرام کرنے کے لیے، ایک ان کی لونڈی رہا کرتی تھی، ان کی ایک خادمہ رہا کرتی تھی کہ روزانہ ان کے لیے نیا بستر تیار کیا جاتا تھا اور اس کے بستر پر ایک کنٹل گلاب کی پتیاں رکھی جاتی تھی. اللہ اکبر. ایک کنٹل گلاب کی پتیاں کو ان کے بستر پر بچھایا جاتا تھا اور سارے پتوں کو ہٹا کر، سارے کانٹوں کو الگ کر کے صرف پتیوں کو بچھایا جاتا تھا. اب آپ ہی بتائیں، کسی کی بستر پر ایک کنٹل اگر گلاب کی پتی رکھ دیا جائے تو بتائیے اس بستر کا عالم کیا ہوگا؟ اس بستر پر کیسی گہری نیند آتی ہوگی ابراہیم بن ادہم کو. روزانہ کا یہی معمول تھا. اب دیکھیے، ایک دن ان کی خادمہ بستر روزانہ لگایا کرتی تھی اور پھولوں کا بستر سجانے کے بعد دل میں ذرا سا احساس ہوا، ذرا سا چیک کرتے ہیں کہیں کانٹا تو نہیں ہے، جس کی وجہ سے اگر کانٹا چپ گیا بادشاہ کو ہو سکتا ہے میری نوکری چلی جائے اور کہیں میری جان بھی نہ چلی جائے. تو وہ چیک کرنے کے لیے وہ چیک کر رہی ہے کہیں کوئی کانٹا تو نہیں ہے. چیک کرنے کے درمیان میں جب ان کو بستر اتنا نرم محسوس ہوا، اتنا ٹھنڈا محسوس ہوا، وہ تو غلام تھی، دن بھر کی تھکی ماندی رہتی تھی. اب جیسے ہی بستر کو چیک کرنے کے لیے گئی تو اتنا اچھا لگا، اتنا نرم لگا کہ یہ تو پھولوں کا بستر. ذرا سا چیک کرنے لگی کہ ذرا سا دیکھتے ہیں اس میں لیٹ کر کتنا اچھا لگتا ہے. اب یہ تو بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ تو شکار میں گئے ہیں، وہ تو آئیں گے تب نہ، ذرا سا چیک کرتی ہوں. جیسے ہی چیک کی فوراً آنکھ لگ گئی. بادشاہ کے بستر پر نوکرانی لیٹی اور آنکھ لگی. جیسے ہی آنکھ لگتی ہے اور کچھ دیر کے بعد فوراً بادشاہ اس کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں. بادشاہ کی جیسے ہی نگاہ پڑتی ہے، جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے بستر پر اس کی نوکرانی لیٹی ہوئی ہے، بادشاہ کا تیور بدل گیا، اس کا چہرہ پک ہو گیا، یعنی کہ چہرے پر غصے کا اس طریقے سے آثار نظر آنے لگا. ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی میان سے تلوار نکال کر ان کی گردن کو اڑا دی جائے گی. اب ان کو جیسی آواز دی گئی کہ اے بانڈی، تمہیں معلوم نہیں ہے تو کس کے بستر پر سو رہی ہے؟ تمہیں ذرا سا موت کا ڈر نہیں ہے؟ تو وہ جیسے ہی دیکھی کہ سامنے میں بادشاہ کھڑا ہے، وہ لرز گیا، لرز جاتی ہے، کانپ جاتی ہے، تھر تھر کرنے لگتی ہے. کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے بادشاہ سلامت، ہمیں معاف کیجئے، غلطی ہو گئی، میں ذرا سا چیک کر رہی تھی کہ پھولوں کے بستر پر سونے میں کیسا لگتا ہے، تو اسی لیے میں ذرا سے چیک کر رہی تھی، میری آنکھ لگ گئی. اتنا کہنا تھا. بادشاہ نے اس کو سزا سنائی، سنو، اس کے بدن پر 100 کوڑے لگائے جائے، اس کے بدن پر 100 کوڑے لگائے جائے، اس لیے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، بادشاہ کے بستر پر سونے کی گستاخی کی ہے. تو تاکہ دنیا والے کو پتا چل جائے کہ بادشاہ کے بستر پر سونے کا انجام کیا ہوتا ہے. بادشاہ کے بستر پر صرف بادشاہ سو سکتا
سکتا ہے اور کوئی نہیں سو سکتا ہے۔ تو 100 کوڑے سزا کے طور پر منتخب کر دیے گئے۔ اب جلاد کو بلایا گیا اور کہا گیا اس کے بدن پر 100 کوڑے لگائے گئے۔ جیسے ہی 100 کوڑے لگانے کی باری آئی، ایک کوڑا لگایا تو جانتے ہیں بدن کی چمڑی نکل آئی اور وہ زور سے رونے لگی اور پکار کر کہنے لگے بادشاہ سلامت ہمیں معاف کر دیجئے۔ وہ رونے لگی، پھر کوڑا ان کو لگایا گیا۔ جب 2-3 کوڑے لگائے گئے اب رونے لگی تو وہ سوچا تو اب 100 کوڑے میں تو میری جان چلی جائے گی، لیکن کچھ کوڑے کھانے کے بعد دھیرے دھیرے وہ مسکرانا شروع کر دیتی ہے، وہ مسکرانے لگتی ہے اور دھیرے دھیرے وہ قہقہا لگا کر ہنسنے لگتی ہے۔ بادشاہ کو سمجھ نہیں آیا۔ بادشاہ نے کہا اے نوکرانی کیسی ہے، تجھے کوڑے لگ رہے ہیں، تو رو رہی ہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں درد کی وجہ سے تو رو رہی ہے، لیکن تو ہنس کیوں رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جانتے ہیں انہوں نے ایسے الفاظ کہے ہیں رونگ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت میں رو رہی ہوں، یہ بات بالکل ماننے والی ہے کہ کوڑا لگنے کے بعد چاہے پہلوان ہو اپنے وقت کا، ہر پہلوان وہ رونے لگے گا، بلکنے لگے گا، درد کے مارے میں چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ کہنے لگے یہ بات چھوڑو، یہ بتاؤ تو ہنس کیوں رہی ہے؟ کہنے لگے ہنسنے کی وجہ یہی ہے، میں یہی سوچ کر ہنس رہی ہوں کہ آپ کے بستر پر تھوڑی دیر کے لیے میں سو گئی تو 100 کوڑے سزا کے طور پر آپ نے سنا دیا اور سزا کے طور پر آپ نے 100 کوڑے مجھے سنا دیا۔ میں یہی سوچ رہی ہوں کہ تھوڑی دیر سونے کی سزا 100 کوڑے ہیں، بادشاہ تو 10 سال سے سو رہا ہے، اے بادشاہ تو 10 سال سے تو اس بستر پر سو رہا ہے، میں تو یہی سوچ رہی ہوں کہ 100 کوڑے تو کسی طریقے سے میں کھا لوں گی، لیکن 10 سال جو تو اس بستر پر سویا ہے، بتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں تجھے کتنے کوڑے کھانے پڑیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، بادشاہ کانپنے لگا، تھر تھر کانپنے لگا، کہنے لگا اس جلاد سے خبردار اب اس کے بدن پر کوڑے مت مارنا، چھوڑ دو ان کو۔ کہا جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا، جاؤ تم لوگ یہاں سے ہٹو، مجھ کو کمرے میں اکیلے رہنے دو۔ سب کو بھگا دیا گیا، اب بستر پر سو گیا۔ اب وہ تنہائی میں سو کر سوچ رہا ہے یہ میں نے کیا کر دیا، ان کو کوڑے لگوا دیا۔ صحیح بات ہے 10 سال سے میں سو رہا ہوں، اللہ کے بارگاہ میں مجھے کتنی سزا ملے گی، کتنے کوڑے برسیں گے۔ اب دیکھیں آنکھ بھی نہیں لگی تھی اور دیکھتے ہیں کہ آواز چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ جب چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے، دوڑنے کی آواز آتی ہے، بادشاہ تو پہلے ہی غصے میں تھا، نوکر کو بلایا، کہا ارے تم لوگ کیسے پہرے داری کرتے ہو، کون ہے جو چھت پر دوڑ رہا ہے، کون ہے جو چھت پر چل رہا ہے، جس کی وہاں سے آواز آ رہی ہے؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت اتنے چاروں طرف سے پہرے لگا دیے گئے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ چھت پر چل سکے اور چھت پر جا کر ٹہل سکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف بادشاہ سلامت چھت پر صرف پرندے آ سکتے ہیں، انسان کی کوئی مجال نہیں ہے۔ کہنے لگے جا کر چیک کرو۔ جیسے چیک کیا گیا تو جانتے ہیں وہاں پر دیکھا گیا کہ ہاں کوئی شخص ہے جو چل رہا ہے، تو ان کو بلایا گیا۔ جب بلایا گیا تو ان سے پوچھا گیا کیا بات ہے، آپ چھت پر کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے اے بادشاہ سلامت میں چھت پر اونٹ تلاش کر رہا تھا، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اسی لیے میں اونٹ تلاش کر رہا تھا۔ کہنے لگے نادان ہو، بے وقوف ہو، تمہیں معلوم ہے چھت پر کہیں اونٹ ملتا ہے؟ اونٹ تو باغانوں میں، کھیتوں کھلیان میں، جنگلات میں آپ کے اونٹ ملیں گے، لیکن چھت پر کیسے اونٹ چڑھے گا؟ اب وہ کہتا ہے سنو اے بادشاہ سلامت، جب چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا ہے تو اس 1 کنٹل گلاب کے پتے کو بستر پر سجانے کے بعد، سونے کے بعد بستر پر اللہ بھی نہیں مل سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ بھی نہیں مل سکتا ہے، جب چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا ہے تو نرم بستر پہ سونے والے کو اللہ بھی نہیں مل سکتا ہے۔ اب وہ وہاں پر کانپ گیا، تھر تھرا گیا۔ اب اس وقت انہوں نے سلطنت کو چھوڑ کر ٹھکرا کر وہ چلا گیا۔ واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، بس اتنا بتانا مقصد ہے کہ یقیناً اس دل کو
اس دل میں اتنا زنگ ہے، اس دل میں اتنا یعنی دنیا اس طریقے سے ہم نے بسا لیا ہے، ہمیں آخرت کی یاد تک نہیں آتی ہے، قبر کی یاد تک نہیں آتی ہے، موت کی گھڑی تک یاد تک نہیں آتی ہے۔ آج ہی میں ایک مطالعہ کر رہا تھا، مکاشفۃ القلوب میں نے پڑھا کہ ایک شخص آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، ایک شخص ہے نا بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا، دیکھنے میں بھی اچھا ہے، کردار اچھا ہے، اخلاق اچھا، ہر اعتبار سے بہت اچھا ہے، یعنی تعریف کی پل باندھ دیا۔ تو مدینے والے مصطفیٰ نے کہا اچھا یہ بتاؤ وہ موت کو یاد کرتا ہے، آخرت کو یاد کرتا ہے، قبر کو یاد کرتا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اتنے دنوں سے ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں لیکن کسی وقت وہ موت کو یاد نہیں کرتا ہے، آخرت کو یاد نہیں کرتا ہے۔ تو مدینے والے مصطفیٰ نے کہا جو تعریف تم کر رہے ہو اس تعریف کے لائق وہ نہیں ہے، حقیقت میں وہ تعریف کے لائق نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے چاہے دنیا میں چاہے کسی کے پاس کروڑوں کی دولت ہو لیکن اگر وہ آخرت کو یاد نہیں کرتا ہے، وہ قبر کو موت کو یاد نہیں کرتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے نزدیک میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں اپنی باتوں کو بالکل سمیٹنا چاہتا ہوں، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں جب بندہ مومن نیک ہو جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، سلام کر کے کہتے ہیں اے نیک انسان سنو میں ملک الموت ہوں۔ تو وہ نیک انسان کہتا ہے کہ مرحبا مرحبا، خوش آمدید، آپ کا تو میں انتظار کر رہا تھا۔ کہنے وہ پوچھتے کہاں جا رہے تھے؟ کہنے لگے بازار جا رہا تھا۔ کہنے لگے جس کام سے آپ نکلے تھے اس کام کو پہلے مکمل کر لیجئے۔ تو کہنے لگے نہیں میں آپ کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگے میں آپ کی روح کو نکالنے آیا ہوں۔ تو کہنے لگے دنیا کے سارے کام پھیکے ہیں، دنیا کے سارے کام میرے نزدیک میں ہیچ ہے، سب سے بڑا کام اگر میرے نزدیک ہے تو مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرنا میرے نزدیک سب سے بڑا کام ہے، اسی لیے آپ جس کام سے آئے ہیں آپ فوراً روح کو نکالیے۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہلت ہے آپ کو، آپ کس حالت میں مرنا پسند کرتے ہیں؟ بولے سبحان اللہ۔ یہ کس کو؟ یہ جو نیک ہے۔ اب ملک الموت کہتے ہیں آپ کس حالت میں مرنا پسند کرتے ہیں؟ بولے کہیں آج تک تو ملک الموت کسی سے ایسا نہیں کہتا۔ کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی اجازت ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے اللہ کو اتنا راضی کر لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ جس حالت میں مرنا چاہتا ہے اسی حالت میں روح نکالنا۔ کہتے ہیں ایسی بات ہے تو مجھ کو وضو کرنے دو، نماز پڑھنے دو، جب سجدے میں چلا جاؤں گا میری روح کو نکال لینا۔ سبحان اللہ، بس ایسا ہی ہوا، نماز پڑھا، سجدے میں گیا، اس کی روح کو نکال لیا۔ اب اس کا برعکس دیکھ لیں، جب کوئی بندہ مومن گنہگار ہوتا ہے تو اسے ذرہ برابر کی مہلت نہیں دیتا ہے، ناپاک ہے اسی حالت میں روح کو نکال لیتا ہے، اور چاہے کسی کاموں میں پھنسا ہے وہیں پر اس کی روح کو نکال لیتا ہے، نہ کسی سے ملاقات کرنے کے بعد مہلت دیتا ہے، نہ کسی سے گفتگو اور کسی سے معافی تلافی کا ایک ذرہ برابر بھی ان کو موقع نہیں ملتا جو گنہگار ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں جو انسان نیکوکار مرتا ہے وہ دنیا دار کو یا دنیا کی چیزوں کو یاد نہیں کرتا ہے بلکہ وہ آخرت کو یاد کرتا ہے، بس وہ یہی کہتا ہے۔ تو ہمیں دنیا دار کو یاد نہیں کرنا ہے بلکہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا انتقال ہو جائے، ہم جلدی سے قبر میں چلے جائیں، قبر میں جائیں گے تو آمینہ کے لال کا دیدار ہوگا، جب حشر میں اٹھیں گے تو پروردگار کا دیدار ہوگا۔ حضرات محترم بس یہیں پر اپنی باتوں کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ